لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں، ان کے عرس کی تاریخوں اور ان کے وصال کی تاریخوں، ولادت کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں نبیر اعلیٰ حضرت میں سے مرید اعلیٰ حضرت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، والد تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں، اور آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 11 صفر المظفر 1385 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ صفر کے مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ پورا بیان سن کر کے اس بیان کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کیجیے، تاکہ ہمارے اکابرین کا ذکر خیر دوسروں تک بھی پہنچتے ہوئے برکتیں حاصل کر پائیں۔ آئیے آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا ذکر خیر آج ہم تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت نامی کتاب سے آپ کا ذکر ہم آپ کو سنا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حیات اعلیٰ حضرت، تذکرہ علماء اہل سنت اور تذکرہ جمیل وغیرہ کتب سوانح و تراجم کے مطابق 10 ربیع الاخر 11ویں شریف کے مہینے کی 1325 ہجری خانوادہ رضویہ کے لیے خصوصاً اور تمام مریدین و مخلصین کے لیے عموماً بڑی خوشی و مسرت اور بہجت و سرور کا دن تھا، جس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نائب و جانشین حضور حجت الاسلام علیہ رحمہ کے گلشن حیات میں وہ پہلا تر و تازہ پھول کھلا جس کی عطر بیزی نے گلشن علم و عمل اور چمن زار رضویہ کو معطر بنا دیا۔ یعنی اس شخصیت باوقار سعادت آثار کی ولادت ہوئی جو اپنے دور کا مفسر اعظم، یادگار اعلیٰ حضرت اور جامعہ رضویہ منظر اسلام جیسے مرکزی درسگاہ کا محدث اکبر، سجادہ علم و فضل کا جانشین اور میدان خطابت و تدریس کا عظیم شہ سوار ثابت ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس بابرکت پوتے کا نام محمد تجویز فرمایا، جبکہ والد گرامی حضور حجت الاسلام علیہ رحمہ نے دین حنیف، خاندان نبوت کے معظم افراد اور اپنے جد امجد نیز والد ماجد کے اسماء گرامی سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے نون نظر لخت جگر کا نام ابراہیم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیر اکبر کی شکل میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو نعمت عطا فرمائی۔ بے انتہا خوشی تمام متعلقین کو ہوئی۔ پیدائش کے بعد ہی سے عقیقہ کا اہتمام شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس بزم مسرت کا اہتمام و انصرام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں رشتہ داروں اور شہر کے معززین اور فقراء کرام کو بزم عقیقہ میں شرکت کی دعوت دی، وہیں جامعہ منظر اسلام کے ناظم مطبخ کو حکم دیا کہ ہر علاقہ کے طلبہ کی خواہش کے مطابق ان کے کھانے پینے کا انتظام میرے خرچہ سے کیا جائے۔ چونکہ منظر اسلام ایک ایسا ادارہ تھا جس میں ہر صوبے کے اور دنیا کے مختلف کونے کونے سے، مختلف ملکوں سے وہاں طلبہ پڑھتے تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے والد تاج الشریعہ حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیدائش کے بعد جو عقیقے کا اہتمام کیے، تو آپ نے منظر اسلام کے مطبخ انچارج سے فرمایا کہ جو جس علاقے کے بچے ہیں اور جس علاقے میں ان کے لیے جو پسندیدہ کھانا ہے، ان کے پسند کا ہی کھانا ہمارے خرچے سے، مدرسے کے چندے سے نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میرے ذاتی خرچے سے ان کے لیے تیار کیا جائے۔ اس عقیقے کی محفل میں رشتہ دار، معززین اور معززین شہر، طلبہ منظر اسلام کے ساتھ ہندوستان کے نامور علماء و مشائخ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے وابستگی کی بنیاد پر شریک محفل ہوئے، اور سب نے اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں سے نو مولود کو سرفراز فرمایا۔ 14ویں شعبان 1329 ہجری میں جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی، تو خاندانی رسم و رواج کے مطابق بسم اللہ خوانی کا اہتمام عظیم الشان طور پر ہوا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شہزادے کی بسم اللہ خوانی علماء ربانیین اور مشائخ طریقت کی موجودگی میں کرائی۔ فاتحہ خوانی ہوئی اور مٹھائیاں تقسیم ہوئی۔ جدہ مکرمہ اور والدہ ماجدہ نے اپنے اس نور نظر کو پڑھانے اور آداب سکھانے میں صرف کیا۔
جس کے نتیجہ میں صرف 2.5 سال کے اندر آپ نے قرآن مجید کا ناظرہ ترتیل کے ساتھ الحمدللہ پورا کیا۔ اردو کی مروجہ کتابیں اور ابتدائی فارسی بھی والدہ ماجدہ اور جدہ مکرمہ سے پڑھی۔ اس طرح آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اندرون خانہ آپ کے گھر کے اندر ہی نہایت پرسکون ماحول میں ہوئی۔ جب آپ کی عمر شریف تقریباً 7 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ کے اصرار پر حضرت دادی صاحبہ اس بات پر راضی ہو گئی کہ اب جیلانی میاں کو جامعہ رضویہ منظر اسلام میں داخل کر دیا جائے۔ حضرت مفسر اعظم ہند کا داخلہ 1332 ہجری میں جامعہ منظر اسلام میں ہوا، جہاں میزان الصرف سے آپ کی درسی ابتدا ہوئی۔ حضرت مفسر اعظم ہند مسلسل 11-12 سال تک اساتذہ جامعہ کے زیر درس رہ کر علوم و فنون دینیہ حاصل کرتے رہے۔ آپ کی فراغت علمیہ 1344 ہجری شعبان کے مہینے میں ہوئی۔ آپ کے اساتذہ میں بہت بڑے نام ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں بڑے ناموں میں آپ کچھ برکتیں حاصل کرنے کے لیے سنیے۔ حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی، حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی، حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی رضوی اعظمی، شمس العلماء علامہ رحم الہی منگلوری، استاذ الاساتذہ علامہ ظہور الحسین رامپوری، شیخ العلماء علامہ نور الحسین مجددی رامپوری، حکیم الاسلام علامہ حسنین رضا خان بریلوی، اور محدث جلیل حضرت علامہ احسان علی مظفر پوری علیہم الرحمہ آپ کے الحمدللہ اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ منظر اسلام کے اہتمام اور تبلیغی دورے اور مسند ارشاد درس و تدریس میں مانے رہے، لیکن پھر بھی کتمان علم کے پیش نظر منظر اسلام کے طلباء کو گاہے بگاہے زیور علم سے آراستہ کرتے رہے۔ ابتداً قافیہ، قدوری اور شعر جامی پڑھاتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد مسلم شریف، ترمذی شریف، شفا شریف، مشکات شریف کے اسباق سے بھی طلباء کو بہرمند فرمایا۔ عربی ادب بہت فصیح زبان میں پڑھایا کرتے تھے، لب و لہجہ بہت نرالا تھا۔ آپ کے تلامذہ کرام میں جو نام ہے وہ بھی آپ توجہ سے سنیں۔ حضرت علامہ ریحان رضا خاں بریلوی شہزادہ اکبر، تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خاں بریلوی شہزادہ گرامی، علامہ منان رضا خاں منانی میاں بریلوی شہزادہ اصغر، علامہ محمد ابراہیم خوشتر صدیقی افریقہ کے، علامہ سید محمد عارف اور مولانا مظہر حسین بدایونی امین شریعت مفتی عبد الواجد قادری سابق مفتی اعظم ہالینڈ، یہ الحمدللہ آپ کے متبرک شاگردان میں سے ہیں۔ حضرت مفسر اعظم ہند قبلہ کم عمری کے عالم میں حضور امام اہل سنت کی آغوش رحمت میں ان کی کرم نوازیوں سے مشرف ہو رہے تھے کہ اسی درمیان میں حضور مفتی اعظم کی بڑی صاحبزادی، جو اس وقت عمر کے اعتبار سے ننھی منی سے تھی، اپنے لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں سے خدمت میں باریاب ہوئیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان دونوں کو اپنے آغوش میں بٹھا لیا، مفتی اعظم ہند کی بیٹی اور حجت الاسلام کے شہزادے، اور بار بار دونوں کے پھول جیسے چہروں کو دیکھنے لگے۔ چند منٹوں کے بعد اپنے صاحبزادوں حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا، میں تم دونوں کا شرعی ولی ہوں، اور تم دونوں کی شہادت کی موجودگی میں ان دونوں کا شرعی نکاح کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ حجت الاسلام کے شہزادے علامہ مفسر اعظم ہند گود میں بیٹھے ہیں، بچپنا ہیں، اور مفتی اعظم ہند کی شہزادی وہ بھی بچپنے کی عمر میں گود میں بیٹھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے گود میں بیٹھے ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے دونوں کے والدین کریمین سے فرمایا کہ میں تم دونوں کا شرعی وکیل ہوں، اور اس وکالت کی ذمہ داری اور اس وکالت کے پاور کا استعمال کرتے ہوئے میں ان دونوں کا نکاح کر دینا چاہتا ہوں۔ شہزادگان نے حامی بھر دی، اور سیدنا اعلیٰ حضرت نے اپنی وکالت میں عقد فرما دیا۔ حضرت مفسر اعظم ہند کی عمر شریف جب 21 سال 8 ماہ کی ہوئی تو خاندانی رسم و رواج کے مطابق رخصتی بھی ہوئی۔ نکاح تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد رخصتی ہوئی۔ آپ کے مفسر اعظم کے کچھ شہزادگان دیکھیں، علامہ ریحان رضا خاں علیہ رحمہ، حضرت مخدوم تنویر رضا خاں، یہ مفقود الخبر شخصیت ہیں۔ تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خاں مدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور علامہ قبر رضا خاں علیہ رحمہ، علامہ منان رضا خاں صاحب مدد اللہ العلی، اور 3 صاحبزادیاں آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت مفسر اعظم ہند کو بسم اللہ خوانی کے وقت
امام اہل سنت نے داخل سلسلہ عالیہ رضویہ کر لیا تھا، اور حضور حجت الاسلام کی وکالت میں آپ کو ان سلاسل طریقت کی اجازت و خلافت بھی عطا فرمائی جو اعلیٰ حضرت کو اپنے مشائخ اعظام سے ملی تھیں۔ والد ماجد حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ دستار فضیلت کے ساتھ ساتھ اجازت و خلافت بھی عطا فرمائی۔ آپ کے خلفۂ اعظام کے چند نام آپ توجہ سے سنیں۔ علامہ ریحان رضا خان رحمانی میاں علیہ رحمہ، تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری میاں، مفتی عبد الواجد قادری ہالینڈ، مولانا شمس اللہ حشمتی پیلی بھیت، مولانا عبد الحلیم رضوی مغربی بنگال، مولانا سید آفاز احمد رضوی اسلام پور مغربی بنگال۔ الحمدللہ یہ مفسر اعظم کے خلفۂ اعظام ہیں۔ 1371 ہجری کے رمضان المبارک میں آپ نے حج و زیارت کا عزم مصمم کر لیا اور نصف شوال کی تاریخوں میں سفر غیرت حضر پر روانہ ہو گئے۔ ممبئی میں چند روز قیام کے بعد بذریعہ بحری جہاز، سمندری جہاز جدہ پہنچے۔ مکہ شریف کے قیام کے دوران خصوصاً حضرت علامہ علوی مالکی اور شیخ جمال اللیل سے روزانہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ امام احمد رضا کی نسبت نے آپ کی عزت و وقار کو علماء حرمین کے نزدیک بلند و بالا کر دیا تھا۔ حج سے فراغت کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف آپ کی روانگی ہوئی۔ تیسرے دن علی الصباح شہر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ادب و احترام کے ساتھ داخل ہوئے۔ اس مقدس شہر کی زمین کو بوسہ دیا اور گنبد خضرا کے سائے میں پناہ حاصل کی۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی۔ مخدوم زادے کا آپ نے پرتپاک استقبال کیا اور ضیافت سے سرفراز فرمایا۔ قیام مدینہ طیبہ کے دوران بارگاہ رسالت سے آپ نے بھرپور فیض اٹھایا۔ حضرت قطب مدینہ نے بھی تمام سلاسل کی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ مشائخ کرام اور علماء اعلام آپ کے بچپنے کی اٹھان کو دیکھ کر ہی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک نہ ایک دن یہ قطب الارشاد کی مسند پر ضرور متمکن ہوگے۔ 37 سال کی جوانی میں آپ کو سیدنا مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اپنی خلافت نوریہ برکاتیہ اور ان سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی جو حضور مفتی اعظم ہند کو ان کے پیر و مرشد خاتم المشائخ سیدنا الشاہ ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمہ اور اپنے والد ماجد سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ملی تھی۔ 36 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد حضور حجت الاسلام علیہ رحمہ نے تحریری طور پر آپ کو اپنی نیابت و خلافت، سجادگی اور تولیت بخشی۔ 45-46 سال کی عمر میں حضرت قطب مدینہ اور علماء و مشائخ ممالک عربیہ نے مختلف طرق معرفت و روحانیت سے شاد کام اور فائز المرام فرمایا۔ آپ نے خانقہ عالیہ قادریہ رضویہ کی مسند سجادگی اور دارالعلوم رضویہ منظر اسلام کے اہتمام کا مرحلہ سر کیا۔ اکثر دینی کانفرنسوں اور جلسہائے عید میلاد النبی میں آپ صدارت و قیادت کے لیے بلائے جاتے تھے۔ راجستھان کے مغربی کنارے سے لے کر آسام کی وادیوں تک، ممبئی کی لہروں سے لے کر نیپال کی سنگلاخ سرزمین تک آپ کا تبلیغی اور تقریری دورہ ہوتا تھا۔ آپ کی تقریر میں واعظ و نصیحت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کے عنصر زیادہ ہوتے تھے۔ اس طرح جلسہ و جلوس کے اختتام کے بعد بھی قیام گاہ پر پند و نصیحت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ کلکتہ، دلی، یو پی، بہار، پنجاب، گجرات، راجستھان اور ترائی نیپال، جہاں جہاں آپ گئے علم دین اور وقار رضویت کا سکہ بٹھایا۔ آپ کی اس ہندوستان گیر سیاحت کی وجہ سے دارالعلوم منظر اسلام اور سلسلہ رضویہ قادریہ کو الحمدللہ بڑا فروغ ملا۔ ننھی سی عمر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اور دوسرے سلاسل کی اجازت و خلافت کا تفویض ہونا یقیناً تعجب کی بات تھی، لہٰذا حاضرین کرام کے چہروں سے تعجب کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن کسی کو کچھ عرض و معروض کی جرت نہ ہوئی، جس کو اعلیٰ حضرت کی فراست نے بھانپ لیا تھا۔ پھر آپ نے بڑی اطمینان و سکون سے فرمایا تھا کہ اے لوگو، میرا یہ پوتا ایک دن میری زبان ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے بچپنے میں ہی مفسر اعظم ہند کو تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت عطا فرمائی تھی۔ ننھی سی عمر تھی، لوگوں کے اندر ایک تجسس تھا کہ اتنی سی عمر میں اتنی ساری ذمہ داریاں کیسے دی جا رہی ہیں۔ بول تو نہیں سکے لیکن دلوں میں تجسس تھی لوگوں کی۔ اعلیٰ حضرت فراست المومن کی آپ تو طاقت جانتے ہی ہیں۔
आला हजरत ने भांप लिया कि लोगों में तजस्सुस है, तो आला हजरत ने लोगों को जवाब दिया कि लोगों क्या समझ रहे हो, ये मेरा पोता एक दिन मेरा ज़बान होगा, मेरी ज़बान होगा। फिर 20-25 साल के बाद जब वही पोता दर्स व तदरीस, वाज़ व तकरीर, इस्लाह व तबलीग और तसनीफ़ व तालीफ़ के मैदान में उतरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दीदावरों की आंखें खुली रह गईं और ये इकरार करने पर मजबूर हुए कि हज़रत जिलानी मियाँ न सिर्फ मुफस्सिर आज़म व मुहद्दिस जलील और मुर्शिद कामिल हैं, बल्कि वाकई आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की ज़बान तर्जुमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तसानीफ़ में तर्जमा तहफ़े हनफिया, तर्जमा अद्दुररुस्सुन्निया, ज़िक्रुल्लाह, नेमतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ, तफसीर सूरे बलद, तशरीह कसीदे नोमानिया, मारिफुल कुरान, मारिफुल हदीस, इंतखाब मसनवी, मकालात मुफस्सिर आज़म हिंद, ये आपकी कलम के शाहकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम फरमाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआए मौला करीम 11 सफ़र मुज़फ़्फ़र हुज़ूर मुफस्सिर आज़म हिंद का उर्स मुबारक है, बेशुमार रहमतों का नुज़ुल फरमा और उन रहमतों से हम सबको भी हिस्सा अता फरमा। आमीन। बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।